اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاك الله. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آپ لوگ ہمارے ساتھ پڑھیں گے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانی کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی معایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آمین آمین. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین آئی ویلکم یو آل. آواز آئی اس پر بھی کیسے؟ ویری گڈ. سب سے پہلے تلاوت کی انصب نے، انصب کا بہت شکر گزار ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کا میسج ہمارے لیے ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہا ہے، اور اقبال کو قرآن ایک ایسا موضوع ہے یہ جس کے اوپر مسلسل لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. ابراہیم نعمان اور یوسف نعمان نے ہمارے سامنے لب پہ آتی ہے دعا بن کے پڑھی. ان سب کے لیے، ان دونوں کے لیے میرا خیال ہے ویسے آپ لوگوں نے شامل نہیں ہوئے. ہماری کوشش تھی کہ آپ کو وہ جو اسکول کی یادیں کچھ ہیں وہ تازہ کی جائیں. کچھ یادیں تازہ ہوئیں، کچھ ہوا کچھ. چلیں جی گڈ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اس بار یہ ہے کہ جو رسماً پروگرام کچھ کیے جاتے ہیں ان سے کچھ ہٹ کے پروگرام کیا جائے، جس کے اندر کچھ سیکھنے کا موقع ملے. آپ لوگوں نے ڈاکیومنٹری دیکھی؟ جتنے لوگوں نے دیکھی کیسی لگی ڈاکیومنٹری آپ کو؟ ڈو یو تھنک دیر واز اے ویلیو ٹو اٹ؟ کوئی مزہ آیا آپ کو اس چیز کا؟ اب کمال کی بات دیکھیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، شان اور جرمی. I mean they made this documentary. And this is one of the best documentaries. I'm talking in English because I know Jeremy and Sean are going to listen to this as well. This is by a production company named Endless Eyes. They made this documentary like 3 years ago. And this has been there since the last 3 years. And since you have not seen it, anybody saw this movie before coming here? No, right? So, I mean, there was a value to it. And this will not be made available anytime soon either. These are available for sale on Amazon and other sites as well, but I think they need a big round of applause as well for the amazing work they have done. بچے کتنے آئے ہوئے ہیں آج یہاں پہ؟
یہ تو بس صرف بڑے بڑے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا ویری گڈ. وہاں سے مجھے بچہ ایک اکیلا نظر آیا. اور کوئی بچہ ہے یہاں پہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اچھا جو بچے ہیں وہ اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو جائیں, پتہ لگے کہ وہ بچے ہیں. اچھا صرف 12 سال سے کم عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا اب ایسا ہے کہ کوشچنس ہمیں اس بات میں بہت آئے اس بار بھی کہ کیا آپ بچوں کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب بھی پروگرام کریں گے اس کے اندر آپ بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں. بچوں کی وجہ سے گھروں میں مت بیٹھیں. آئی مین دے شوڈ ناٹ بی اے بیریئر. اقبال کا کلام بچوں کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے ہے, بوڑھوں کے لیے ہے. بوڑھوں کو اس لیے کیونکہ اقبال کو پڑھنے والا کبھی بوڑھا ہوتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے, ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے. تو اس لیے ہمارے ساتھ جو پینل میں آج لوگ شامل ہوں گے آپ دیکھیں گے وہ کتنے جوان بوڑھے ہیں انشاءاللہ. بچوں کے لیے جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ باہر چلے جائیں, کیونکہ باہر ہم نے بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ وی ول سی what they have done after the program. تو انشاءاللہ they will get to learn a few things. So جو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے باہر چلے جائیں. انشاءاللہ we have people there, we have بورنگ لوگ نہیں ہیں, نہ ڈریں. مجھے اب دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کہ والدہ بتا رہی ہیں بچے کو کہ چلے جاؤ باہر, کچھ نہیں ہوتا, نہیں کچھ کہتے. تو بیٹا کچھ نہیں کہیں گے, you will have fun انشاءاللہ. So let's go out اور وہاں پہ انشاءاللہ there will be fun. یہ ایک تو بچہ گیا, ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں. اب جو بچہ آگے سے جا رہے ہیں اور پیچھے والے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. چلیے جی پروگرام کا پھر ایک بار آغاز کرتے ہیں. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ جو پہلے آئے تھے وہ دیکھ رہے تھے جب میں ٹی شرٹ کے اندر پھر رہا تھا تو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کہ میرا پروگرام ہے کیا. تلاوت ہو گئی, لپے آتی ہو گئی. اچھا میرا تعارف بہت مختصراً, آئی ویلکم یو آل آن بہاف آف انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کیا ہے اس کا تعارف میرا خیال ہے اس کا موقع نہیں ہے. بہرحال جو آپ ایونٹ دیکھ رہے ہیں آج کنڈکٹ ہوتا ہوا, جو فیس بک کے اوپر جو لوگ فالو کرتے ہوئے آئے ہیں 7 لوگ, وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ رہے گا. آپ لوگ جب پوسٹ ایونٹ آپ کو جب ای میلز آئیں گی تو اس کے اندر آپ کو کچھ لنکس بھی بھیجیں گے جہاں سے آپ کو کچھ دیکھنے کا سیکھنے کا موقع ملے گا ہمارے بارے میں بھی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. سو وی آر دی ہوسٹ ٹوڈے فار دس ایونٹ اینڈ ناٹ دی اونلی ہوسٹ. We are very thankful, very thankful for the Consul General of Pakistan, especially Mr. جناب اصغر علی گولو صاحب, جن کے ساتھ مسلسل ہماری اس ایونٹ کے بارے میں 2 ماہ سے تقریباً 20 میٹنگز ہوئیں اور بہت ڈسکشنز ہوئیں اور جو سپورٹ سب کچھ ہے. یہ جو شکرانہ کلمات ہیں یہ تو ہم آہستہ آہستہ ادا کرتے رہیں گے. ابھی میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہمارا جو اچھا کلیئرٹی ہمارے کچھ ہے, پوسٹرز وغیرہ دیکھ کر آئے ہیں آپ لوگ, کچھ اندازہ ہے کہ اس پروگرام میں ہونے کیا والا آج, کوئی ریسٹلیس نہ ہو کوئی بھی. اچھا پیٹرن تھوڑا سا ایجنڈا ہمارا اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ ڈاکومنٹری تھی. دوسرے حصے کے اندر ہمارے پاس اسکالرس آئے ہیں, امریکہ سے بھی آئے ہیں, ہمارے کینیڈا کے بہت عظیم اسکالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ اقبالیات کے ایکسپرٹس موجود ہیں. ہم ان کو بلائیں گے یہاں پہ اسٹیج کے اوپر, ان سے تقاریر سنیں گے. جب میں ان کو بلاؤں گا تو ان کا تعارف بھی کروا دوں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ ہمارا سیکنڈ سیشن ہو جائے گا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تقریباً 8:30 سے 8:45 کے درمیان میں کنکلوڈ کر لیں گے. اس کے بعد ہماری ریفریشمنٹس ہوں گی, آئی ہوپ ہوں گی کیونکہ ہم نہ فالوئیں گے. بہرحال اس کے جو 20 منٹ کا وقفہ ہوگا ریفریشمنٹس کے لیے, اس کے فوراً بعد ہم جب واپس آئیں گے تو پھر ہماری ایک پینل ڈسکشن ہے جس کے اندر ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے مہمان آئے ہیں آپ صرف سامی بن کے نہ آئیں اور سامی بن کے ہی نہ آپ گھر چلے جائیں واپس, آپ لوگ بھی کچھ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. سو وی ول ہیو اے پینل ڈسکشن, وی ول ہیو اے گروپ آف پینلسٹ ہیئر آن دا اسٹیج اینڈ دین وی ول آسک یو ٹو آسک کویسچنز. انشاءاللہ آئی ول بی ماڈریٹنگ دیٹ سیشن ایز ویل. اور اس کے اختتام کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک طرحی مشاعرے کا یہاں پہ بندوبست کیا ہے جس کے اندر ہمارے جو پاکستان, ہمارے کینیڈا اور امریکہ سے جو ہمارے شعراء حضرات ہیں وہ طرحی علامہ کے مصروں کے اوپر ہی کچھ کلام لکھ کر اس زمین کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کلام لکھ کے لے کر آئے ہیں جن سے ہم آخر کے اندر تقریباً 10 سوا 10 کے بعد سے لے کے رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک, 2-3 بجے تک نہیں 11 ساڑھے 11 بجے تک انشاءاللہ ہم ان سے کلام اقبال سے بہت نزدیک رہتے ہوئے کچھ کلام سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے. از اٹ کلیئر؟ ویری گڈ. ہاؤ روڈ رائٹ. اچھا انشاءاللہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سیشن کو. ہمارے ٹیکنیشین جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارے مائکس ریموو کرنے کے لیے تاکہ جب ہمارے اسپیکر اسٹیج کے اوپر آئیں تو وہ تاروں کے اندر نہ الجھیں. تھینک یو.
سب سے پہلے میں کس کو بلاؤں؟ ٹاس کر لیں نکالنے کے لیے میں نے کارڈ نکالے، میرا اپنا کارڈ ہاتھ میں آ گیا. میں کیونکہ ہمارے ہوسٹ ہیں آج کے پروگرام کے کونسل جنرل پاکستان جناب گولو صاحب، تو میں وہ ہمارے سیشن کو پریزائڈ بھی کریں گے، پہلے 2 سیشنز کو. میری خواہش ہے کہ وہ اس سیشن کے اندر سب سے پہلے میں ان کو دعوت دوں کہ وہ آئیں اور ہمارے جو اسکالرز حضرات آئے ہوئے ہیں پہلے تو کچھ آپ کو خود بھی ویلکم کریں کونسل جنرل کے بہاف کے اوپر. اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہمارے اسکالرس کیونکہ میں مدعو کروں گا تو ان کو ویلکم بھی کریں. تھینک یو سو مچ. گولو صاحب پلیز تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کی جو تقریب ہے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب ہم باہر ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ مزید اب تقاریر ہوں گی اور پینل ڈسکشن ہوگے اور مشاعرہ ہوگا. علامہ اقبال کے ہم پر بہت احسانات ہیں. ان کا فکر، ان کی جو اصل میں جو ان کا جذبہ تھا اس کو کسی بھی پیمانے پہ ناپا نہیں جاتا اور نہ جا سکے گا. اس پہ کتنا عمل ہوا، ایک تو پاکستان بنا، لیکن اب بھی جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں، ہم خود ہیں، جو مختلف اتنا انتشار ہے اس کو انہوں نے علامہ اقبال نے اسی وقت بھانپ لیا تھا اور تمام محور جو ہے ان کا وہ ہم ہی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا جو فکر ہے اس کو سمجھیں اور نہ صرف خود عمل کریں اور اپنی جو آنے والی نسل ہے اس میں بھی ہم ٹرانسفر کریں. یہ تو اب معاملہ جیسے چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز پہ ہی ہمارا فکر رہے گا. تو بس میں نے اختصار کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس طرح کا جو ہمارا ادبی محفل ہیں وہ اسی طرح یہاں پہ قائم و دائم رہیں گی. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو نئی نسل ہے، ہمارا جو نوجوان نسل ہے، اس کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں تاکہ آہستہ آہستہ ان میں بھی ہمارے جو ادبی اقدار ہیں وہ منتقل ہوں اور وہ سمجھ سکیں اور وہ آئندہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ شرکت کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ہم گولو صاحب کو بالکل ان کلمات کے اوپر نہیں چھوڑیں گے. جو 2 سیشنز ہمارے ہیں اس کو پریزائڈ یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سیشنز ختم ہوں گے تو ہم ان سے تفصیلی گفتگو کروائیں گے انشاءاللہ. گولو صاحب کے بعد میں درخواست کروں گا ہمارے بزرگ مسیساگا کینیڈا کے جناب افتخار حیدر صاحب، کتابوں کے مصنف ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اقبال شناس ہیں، میرے بزرگ ہیں. اور جو آپ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت، یقین کریں کہ جب انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نے اپنا یہاں پہ کینیڈا میں کام کرنا شروع کیا تو کچھ ایسے لوگ ہیں، میر جعفری صاحب ہیں، افتخار حیدر صاحب ہیں، سجاد حیدر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں لے کے چلے، جنہوں نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا سپون فیڈنگ کی کہ دیز آر دی پیپل ہو یو کین گو اینڈ ٹاک ٹو who can help them out. اور پھر یہ کارون بڑھتا چلا گیا ماشاءاللہ. آج یہ ہمارا 3را اقبال ڈے ہے سالانہ جو ہوتا ہے 9 نومبر کا. ویسے تو ہمارے پروگرامس چل رہے ہیں، ڈیٹیلز میں دیتا رہوں گا. تو میں گزارش کروں گا جناب افتخار حیدر صاحب سے کہ وہ آ کے ہمیں جوائن کریں پلیز اس پینل ڈسکشن. افتخار صاحب کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے آج، جس کے اندر جتنا وقت شاید میرا نہیں لگا جتنا تقی آبدی صاحب کا لگا ہوگا. ڈاکٹر تقی آبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگین تعارف کرواتے ہوتے ہیں اپنا کہ میں آ رہے ہیں پیشے کے سرجن ہیں، یہ اردو کے ادیب ہیں، اردو کے ڈاکٹر صاحب وہاں سے آواز دے دیجیے ذرا، اردو کے کیا ہیں؟ اردو کے مریض ہیں اور ادب کے
وکیل ہیں پیشے کے سرجن ہیں جی ہمارے ڈاکٹر صاحب، پریکٹسنگ سرجن ہیں ماشاءاللہ، اور 50 سے اوپر کتابوں کے مصنف ہیں، ادب کے اوپر، اقبالیات کے اوپر، انیس کے اوپر، دبیر کے اوپر، اور کیا کیا سمت گنوائی ہے ڈاکٹر صاحب کی. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ہم. بہت شکریہ. ہمارے گیسٹ اسپیکر جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے، ڈاکٹر عبدالرحمان عبد صاحب. مجھے نظر نہیں آ رہے کہاں پہ گئے، آ رہے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ صرف ایونٹ کے لیے صبح کی فلائٹ سے پہنچے ہیں اور کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہاں پہ آ کے اگین مصنف ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی. اور ایون نیو یارک کے اندر اقبالیات کے اوپر مسلسل نشستیں اور پروگرامز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کی تالیوں میں عبدالرحمان عبد صاحب. شکریہ سر. پلیز have a seat, sir. آپ کو تو بیٹھے نہ دیا جائے میرا خیال ہے. ابھی بلا لیتے. کرسیاں تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن میں خیال ہم تقی صاحب کو بیٹھنے کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے. ان کو فوراً بلا لیا جائے. میں ان کا ٹائم نوٹ کر رہا ہوں. نہیں تقی صاحب کو بلا رہے ہیں. آپ اب بیٹھیے پلیز. ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم نوٹ کر رہا ہوں. 7:25 آپ کے اسٹیج آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. جب میں شروع کر دوں گا. کی ناٹ ایڈریس ہے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا ڈاکٹر تقی عابدی بغیر کسی تعارف کے. پلیز. شکریہ. صدر محفل، عزت مآب کونسل جنرل پاکستان ڈاکٹر اصغر علی گولو صاحب، میں ممنون ہوں آپ کا. 35 سال سے زیادہ نارتھ امریکہ میں زندگی گزر رہی ہے اور بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں کہ گولو صاحب نے ٹورنٹو میں جو رونق، شبلی کا ہم نے فنکشن دیکھا، حالی کا ہم نے فنکشن دیکھا، اب اقبال کو سن رہے ہیں، تو بڑے لوگ ایک کام کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کونسل جنرل پاکستان اور اقبال سوسائٹی نے ایک واجب کفائی کا کام کیا ہے اور ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. ابھی میرا وقت شروع نہیں ہوا. توسیع خطبہ ہے. عصر حاضر میں علامہ اقبال کے کلام کی معنویت اور افادیت. توسیع خطبے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص بھی یہ کہے کہ میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو وہ توسیع خطبہ کہلا نہیں سکتا. مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے، اسی وقت میں بات کروں گا. ریفرنس کے لیے کاغذ سامنے ہے، ذہن کے صفحے سے آپ کی خدمت میں ہوں. مسئلہ یہ ہے، میں ٹی ایس ایلیٹ کا، وہ میرا مینٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک صفحے میں اپنی کتاب کے وہ سب کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پوری اپنی کتاب میں نہیں کہہ سکتے. تو مجھے جو 30 منٹ دیے گئے ہیں وہ 30 منٹ بہت زیادہ ہیں. اقبال کی معنویت، اقبال کی اسرار خودی 1915 میں شائع ہوئی. 1918 میں جب نکلسن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو شروع اس طرح سے کیا کہ یہ سچ ہے کہ اقبال کا کلام معنویت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ اقبال جس دور میں زندگی کر رہے ہیں اس سے مربوط ہے اور وہ اس زمانے میں اسیر نہیں بلکہ وہ آئندہ زمانے کی خواب کی تعبیر بن کر پیش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے پرانے زمانے کی تمام جلووں کو دکھاتا ہے. بہترین بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو آج جو میں پیش کر رہا ہوں، اقبال کے کوئی 28,000 شعر ہیں. اقبال نے زیادہ تر فارسی میں کہیں، 11 کتابوں میں سے 8.5 کتابیں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں فارسی میں. 28,000 اشعار اقبال کے ہمارے درمیان موجود ہیں.
دا ریکنسٹرکشن آف تھاٹس ان اسلام، اقبال کے 7 خطبات ہمارے پاس ہیں. ہر خطبے کے لیے 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی ضرورت ہے. اقبال کے 1495 سے زیادہ مطبوعہ خطوط آپ کے درمیان ہیں. اقبال کے ملفوظات ہیں. ملفوظات وہ ہیں جو لوگوں نے اقبال کی زندگی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر سوالات کیا اور اس کو ہم تک پیش کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے ریفرنسز کو مجھے دینا پڑے گا. مگر یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اقبال کا ذہن انتخابی ہے. اقبال گلچین کرتے ہیں. اقبال ہر چیز جو کہیں پر اچھی ملتی ہے اس کو لیتے ہیں اور ہم تک پیش کرتے ہیں. اقبال اگر مغرب پرستی اور مذہب سے بیگانگی کے خلاف ہے تو جہاں پر وہ خلاف ہیں وہ مشرق میں اسیر نہیں ہوتے. اسی وجہ سے وہ جو مغرب میں اور مشرق میں جو خوبیاں اور بدیاں ہیں ان سب کو ظاہر کرتے ہیں. اگر وہ مغربی ممالک میں وہاں کی علمیت، وہاں کی عقلیت، وہاں کی تسخیر کائنات، وہاں کے سوشل ریفارم، وہاں کے حقوق انسانی کی تعریف کرتے ہیں تو مغرب کی سرمایہ داری کی اخلاقی فساد پر نکتہ چین بھی ہیں. اقبال اسی لیے کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اقبال مشرق کے ان قوتوں کو، اور ایک بڑی چیز اقبال اسرار خودی کے دیباچے میں لکھتے ہیں، میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں. سنیے، میری شاعری کا مطلب اقبال کہہ رہے ہیں اسلام کی وکالت نہیں، بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشری نظام تلاش کیا جائے. یہ ہے. آپ نے 1000 سال پرانی سنائی جو فارسی کا شاعر ہے اس کی حکایت سنی کہ 4 نابینا جب ایک ہاتھی کے پاس پہنچتے ہیں تو کوئی سونڈ کو، کوئی پیر کو، کوئی اس کے پیٹ پر، کوئی اس کی دم کو چھو کر ایک تاثیر بیان کرتا ہے، ایک تصور بیان کرتا ہے. اس وجہ سے کہ چاروں نے صرف جز دیکھا، جز کو محسوس کیا، وہ ہاتھی کو پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکے. یہ حدیقہ کی جو حکایت ہے، اقبال کی بھی بدبختی یہی ہے. اقبال کو کسی نے اسلامی شاعر کہا، کسی نے قومی شاعر کہا، کسی نے فلسفی شاعر کہا، کسی نے انقلابی شاعر کہا، کسی نے رومانی شاعر کہا. یہ سب صحیح ہے لیکن یہ سب اقبال کے جز ہیں. اقبال ایک آفاقی شاعر ہے. اقبال کا تعلق شرق و غرب سے ہے. اقبال کے شعر دیکھیے جو آدم پر گفتگو ہے. ہوس نے ٹکڑے کر دیا ہے، ہوس نے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. نوع انسان کی بات کرتا ہے آفاقی شاعر. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. اسلام آدم سے بات کرتا ہے، اسلام تخلیق مخلوقات سے بات کرتا ہے. اسلام صرف کسی ایک گروپ سے بات نہیں کرتا. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. ہم جمعیت آدم کی بات کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہم جمعیت اقوام کی بات نہیں کرتے. نہ چینی وہ عربی، وہ نہ رومی وہ شامی، سما سکا نہ دو عالم میں مرد آفاقی. اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. تو آپ نے دیکھا یہ ہے آفاقی شاعر جس کو شرق سے بھی کچھ لینا ہے، جس کو غرب سے بھی کچھ لینا ہے. اقبال یہی کہتے ہیں کہ تازہ بخشش ہائے آن سلطان دین، حضور کی بخشش سے مسجد ما شد ہمیں روئے زمین. یہ تمام زمین جو ہے ہماری مسجد ہے. یہاں پر وہ شرق ہو یا غرب ہو، وہ امریکہ ہو یا انڈونیشیا ہو، وہ ہند ہو یا کسی اور جگہ کی بات ہو، یہ سب اقبال کی نظر میں ہماری مسجد ہے. اور ہم کو کہتے ہیں صورت ماہی ببحر آباد شو، مچھلی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی.
مچھلی جو سمندر میں زندگی کرتی ہے وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، وہ ہر طرف جا سکتی ہے۔ اقبال کا میسیج، اقبال کا پیغام یہی ہے، صورت ماہی ببحر آباد شو، یعنی اس قید مقام آزاد شو، تم مقام کی قید سے آزاد ہو جا، تو یہ وطن پرستی سے دور ہو جا۔ مچھلیوں کی طرح سے سمندر میں جہاں پر کوئی سرحدیں نہیں ہوتی اس طرح سے تجھ کو چاہیے۔ تو یہ اقبال کا پیغام ہے، یہ اقبال کی افقیت ہے، اقبال کا جو کلام کی معنویت ہے آج کی 20ویں 21ویں صدی میں، وہ انسان ہے، احترام انسان، عظمت انسان، مقام انسان، حقوق انسان۔ اقبال کہتے ہیں آدمیت، احترام آدمی، حقوق انسانیت کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم دوسرے انسان کی احترام کرو۔ باخبر شو از مقام آدمی، کاش کہ تم مقام آدمی سے باخبر ہو سکتے۔ آنچ در آدم بگنجت، آنچ در آدم بگنجت عالماس، جو ایک انسان، جو 6 فٹ کا انسان، جو کچھ کلو وزن کا انسان، اس میں جو چیز سما سکتی ہے یہ پوری کائنات ہے۔ آنچ در آدم بگنجت عالماس، انسان اتنا عظیم ہے کہ پوری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ آنچ در عالم نہ گنجت آدماس، اور انسان اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات میں وہ سما نہیں سکتا۔ یہ ہے اقبال، یہ ہے مقام انسان۔ پھر افسوس کرتے ہیں آدم از بے بصری بے بندگی آدم کرد، اس آدم کا جو کائنات سے بڑا ہے اس کی حالت یہ ہوئی کہ دوسرے بندے کا وہ غلام ہو گیا۔ گوہری داش ولی نظر قبا وہ جم کرد، اس کے پاس ڈائمنڈ تھا، اس کے پاس الماس تھا، اس کے پاس ہیرا تھا، اس نے اس کو آپ کے خیرات کر دیا۔ یعنی از خوی غلامی ز سگاں خار ترس، یعنی انسان اپنی فطرت سے ایک کتے سے بھی نیچے آ چکا ہے۔ من ندیدم کے سگی پیش سگی سرخم کرد، میں نے کسی کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو انسان کے سامنے جھکاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے اقبال، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ اصل میں اقبال نے جو چیز کہی ہے کہ ہم کو دیکھیے 21ویں صدی ہے، معنویت کی، افادیت کی، ہم کیا اقبال کے حاصل کر سکتے ہیں آج کے اس میں؟ اقبال یہی بتاتے ہیں آنچ شیراں را کند روبا مزاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے۔ احتیاجس احتیاجس احتیاج، ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ اس طرح سے ہیں اور مغربی ملک ہمیں اس طرح سے دے رہے ہیں۔ تو اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مولانا روم، آپ جاوید نامہ پڑھ رہے ہیں، جاوید نامے کا شروع ہی تمہید اقبال عجیب طریقے سے کہتے ہیں، دیش اقبال چراغ ہمیں گشت گردش ہے۔ میں نے دیکھا کہ کل رات ایک چراغ لیے ہوئے شیخ پھر رہا ہے، کس دام و دد ملولم و انسانم آرزوز، وہ کہہ رہا ہے میں یہ وحشی اور جانوروں سے افسردہ ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی انسان ملے۔ ہمراہ نے سست زی ہمراہان سس عناصر دلم گرفت، یہ بیکار جاہل کاہل انسانوں سے میرا دل افسردہ ہے۔ شیر خدا و رستم دستانم آرزوز، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے شیر خدا نظر آئے، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے رستم دستان نظر آئے۔ گفتم کہ یاسمینہ شود گشتیم ماں، اقبال روم کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا مولانا روم ہم ڈھونڈ چکے ہیں، یہ دستیاب نہیں ہوتا۔ گفت آنکھ یافمین شود انم آرزوز، مولانا روم کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ انسان نہیں ملتا، میری آرزو یہی ہے کہ میں انسان تک پہنچوں۔ اقبال نے مولانا روم کے یہ شعر لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم سب کا ارادہ اور اقبال کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا پہچانا جائے، انسان کو ڈھونڈا جائے۔ اسی لیے سے اقبال انسانیت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اقبال تمام ان چیزوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ سکندر نے تو آئینہ بنایا، صد سکندر بنایا، لیکن میں آدم بنا رہا ہوں، میں انسانیت کی کوشش کر رہا ہوں، میں انسان سازی کی طرف ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب اقبال ہم کو یہ بتا رہے ہیں
کہ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہی اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمن، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ تو رزق حلال کی بات کر رہے ہیں اقبال، سب سے زیادہ مساوات انسانی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک عجیب چیز یہاں پر پیش کر رہا ہوں میں، اقبال نے اپنے کلام میں، آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو تائی، حاتم تائی کا قبیلہ مکے میں تھا، اور حاتم تائی کی بیٹی بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ اقبال لکھتے ہیں، در مسافے پیش آں گردوں سریر، دختر سردار طے آمد اسیر۔ حضور کی خدمت میں حاتم تائی کی بیٹی کو پیش کیا گیا اسیر کی طرح سے، پائے در زنجیر اوں بے پردہ بود، اس کے پیروں میں زنجیر بندھی تھی، وہ بے پردہ تھی کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ گردنش شرم و حیا خم کر دے بود، حاتم تائی کی بیٹی کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ پیروں میں زنجیر ہے، اس وجہ سے کہ سر نگوں ہے، سر پر چادر نہیں ہے۔ دختر اترا چون نبی بے پردہ دیت، چادر خود پیش روئے او کشید۔ جب حاتم تائی کی بیٹی کو دیکھا کہ بے پردہ ہے تو حضور آگے بڑھتے ہیں اور اپنی چادر اس کے سر پر کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اخوت۔ چھریوں سے گلے کاٹے نہیں جاتے، یہ ہے سیرت نبی، یہ ہے اخلاق نبی، یہ ہے اقبال کا میسیج کہ اسیر بھی آئے، کافر بھی آئے تو اس کے ساتھ کیا رفتار کی جائے۔ یہی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں، مولانا روم نے کہا حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو کہہ رہا ہے، خدا آسمان پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، نیچے آ تاکہ میں تجھے دودھ پلاؤں، تاکہ میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تاکہ میں تجھے اچھے فاخرہ لباس پہناؤں، تاکہ میں تجھے اچھی اچھی چیزیں کھلاؤں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا چرواہا کیا بک رہا ہے، لٹ سے اپنی اس کو مارا، آواز آئی، موسیٰ تم نے اس کو درد بھی دیا۔ موسیٰ کون؟ موسیٰ وہ جو کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ کون؟ موسیٰ وہ جو ید بیضا رکھتا ہے۔ موسیٰ کون؟ موسیٰ وہ جو اولو العزم پیغمبر ہے۔ آواز آئی، ندا کیا آئی؟ تجھ کو ہم نے بھیجا ہے۔ کیا بھیجا؟ تو برائے وصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ تو یہاں دنیا میں دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، نے برائے فصل کردن آمدی۔ تو یہاں پر دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ عبد اور بندے کے رابطے کو محکم کر۔ تو نے کیوں میرے بندے کو رچایا؟ یہ ہے مولانا روم کا، جس کو اقبال آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال یہ کہتے ہیں، اقبال نے جو کچھ بھی حاصل کیا قرآن مجید سے حاصل کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ اقبال کے والد نے کہا تھا کہ قرآن اس طرح سے پڑھا کرو جیسے یہ تم ہی پر نازل ہوا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال قرآن سے یقین حاصل کرتے ہیں، اقبال قرآن سے روشنی، قوت اور علوم کا انکشاف کرتے ہیں۔ اقبال ایک بڑی عجیب چیز کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحیفے دنیا میں آئے ناکامل ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن مجید ہم کو 3 چیزیں دیتا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی سے انسانیت کا موقع یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ جتنی بھی تخلیقات ہیں اس دنیا میں، جمادات ہو، حیاتیات ہو، دیکھیے دنیا کی جو چیزیں کنگڈم ہیں، 3 چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات۔ لیکن اگر فلسفے کی نظر سے دیکھا جائے تو ہم اور 3 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے جمادات، ایک ہے حیاتیات، ایک ہے شعور ذات۔ جانور میں بھی شعور ہوتا ہے لیکن ہمارا شعور الگ ہے، ریزننگ پاور ہے، اس وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارا بدن اتنا ضعیف ہے کہ ہم 20 میٹر کے آگے کی چیز دیکھ نہیں سکتے، جبکہ ایک پرندہ
ہری گھاس میں ہرے ٹڈے کو 1 کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھ سکتا ہے. تو ہمارے حواس تو بہت ہیں. ہم اس وجہ سے تسخیر کائنات پر ہیں, ہم اس وجہ سے کائنات کو کہتے ہیں, ہمارے پاس شعور ذات ہے. اقبال اسی پہ گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید 3 چیزیں ہمیں دیتا ہے انسان کے لیے. ایک یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, دوسرے یہ تمام کوتاہیوں کے باوجود انسان تنہا خلیفۃ اللہ نائب اللہ روئے زمین ہے, کوئی اور مخلوق نائب اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی. تیسری چیز جو قرآن دیتا ہے کہ انسان آزاد ہے, نہ کوئی حیوان آزاد ہے, نہ نباتات آزاد ہیں, نہ جمادات آزاد ہیں. انسان کو حق ہے نماز چاہے پڑھے صبح یا خود سوتا رہے, انسان کو حق حاصل ہے کسی کو خیرات دے یا کسی کی گردن کاٹ دے, تو وہ اور فلسفہ ہے. تو اقبال کہتے ہیں قرآن مجید. اور دوسری چیز جو اقبال قرآن سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید علوم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع بتاتا ہے وہ بھی 3 ہیں. ایک یہ تجربہ باطنی, ہماری اندرونی آپ کے کیفیتیں. دوسرے مشاہدہ کائنات, معرفت الہی, درخت کو دیکھ کر, پھول کو دیکھ کر, سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا. تیسرے تاریخ. قرآن مجید نے یہی 3 چیزیں بتائی ہیں جس سے ہم اپنے علوم لے سکتے ہیں. سائنسی علوم جو ہیں یہ سب اس کے ماتحت ہیں. تو اقبال کا جو قرآنی مطالعہ ہے, اقبال یہ کہتے ہیں کہ حلاج کا جو مشہور لفظ ان الحق ہے وہ پائے کمال معرفت کا ہے. دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے, ایک چیز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے بچوں کی دعا پڑھی, اسی طرح سے اور ایک اردو میں نظم ہے دعا کے طریق, لیکن ایک دعا ہے جو اقبال نے زبور عجم کے تمہید میں لکھی, 7 شعر کی دعا ہے. یہ 7 شعر کی جو دعا ہے یہ شروع ہوتی ہے یا رب سے اور ختم ہوتی ہے بدے پہ, مجھے دے. یہ 7 شعر وہ ہیں کہ اقبال کی زندگی میں 7 شعر مستجاب ہوئے, اور اقبال اور یہ شعر ہمیں آج کی معنویت اس دور میں یہ دیتے ہیں کہ اقبال نے نہ طول عمر کی اس میں دعا کی, نہ اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا کی, نہ اپنی شہرت, نہ اپنی آمدنی, کسی نے. لیکن اقبال عجیب, یہ ہے ترجمان حقیقت. حسن نظامی نے, خواجہ حسن نظامی نے جو اقبال کا نام ترجمان حقیقت رکھا, جو بالا ترین آپ کے جو ہے عنوان ہے, وہ اسی وجہ سے رکھا. تو اقبال یہاں پر اس میں کیا کہتے ہیں, میں ذرا سا آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں اس میں کہ یا رب درون سینے دل باخبر بدے. پہلا شعر, خدایا میرے سینے کے اندر بیدار دل دے, در بادہ نشرا نگرم او نظر بدے. تو مجھے وہ نظر دے کہ میں شراب کے اندر نشے کو دیکھ سکوں, یعنی معرفت کردگار لفظوں کے ذریعے نہیں بلکہ تیرے شاہدوں کے ذریعے پیسار کر سکوں. اقبال کے پاس بیداری دل کی عجیب اہمیت ہے. کوئی اسلامی شاعر جو اس جرت سے کہے کافری بیدار دل پیش صنم, ایک بت پرست بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بہ با دینداری کے خفت اندر حرم, اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہے جرت گفتار. یعنی ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے بیداری دل کے ساتھ اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے وہ بیداری دل بدید. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ سیلم مرا بجوئے تنگے مائی یا میں پیچھ, پروردگار میرا جو یہ سینے سے سیل, یہ سینے سے جو ابل رہے ہیں خیالات, اس کو صرف سیالکوٹ اور پنجاب اور ہند تک محسوس نہ رکھ, اس کو چھوٹی چھوٹی مہریوں میں مت بہا. سیلم مرا بجوئے تنگے مائی مان پیچھ, جولان گاہ با وادیوں کوہ کمر بدید. تو اس کو یہ عظمت دے کہ یہ دشتوں میں, یہ وادیوں میں, یہ جنگلوں میں, یہ ہر جگہ پھیل سکے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کے مرنے کے تقریباً 80 سال کے بعد آج ہم ٹورنٹو میں یہ فنکشن کر کے بتا رہے ہیں کہ اقبال تمہاری دعا مستجاب ہے کہ آج ہم ٹورنٹو میں تمہارا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اور ایک شعر بڑا عجیب اقبال نے رکھا, رفتم کے طائران حرم را کنم شکار. مسلمان نہاد ملاؤں کو مارنا آسان چیز نہیں ہے. اگر کعبے کے اوپر
ایک نجس پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا تیر ماروں کہ دیوار کعبہ کہیں خراب نہ ہو. اقبال یہی کہہ رہے ہیں، رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، خدایا میں یہ حرم پر بیٹھے ہوئے یہ طائروں کے شکار کے لیے جا رہا ہوں. تیری کے نہ فکند فتت کارگر بدد، مجھے نشانہ بھی اچھا دے، مجھے تیر بھی تیز دے، تاکہ میں صرف اسی جانور کو مار سکوں، میں صرف اسی آپ کے طائر کو مار سکوں، تاکہ کعبے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. یہ ہے اقبال. 7 شعر ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. تو اقبال ہم کو جو درس دے رہے ہیں 21ویں صدی میں، جو ہم عصری دور میں جو معنویت حاصل کر رہے ہیں، 80 صدی کی دروا یہی ہے کہ کس طریقے سے دیکھیے، ہر کس عاشق شو جمال ذات را، جو بھی اللہ کی ذات کا عاشق ہو اس سید جملہ موجودات کا. اقبال کہتے ہیں کہ وہ ہے سید، وہ ہے سردار پورے موجودات کا، پوری مخلوقات کا، لیکن وہی محمود کہلانے کا حاصل ہے. اور ایک قانون پیش کرتے ہیں علامہ اقبال. 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آج کے جلسے سے لیتے جائیے. میں طالب علم ہوں فارسی اشعار کا، میں نے نہ مولانا روم کے پاس یہ چیز دیکھی، نہ نیشا پوری کے پاس یہ چیز دیکھی، نہ سنائی کے پاس یہ چیز دیکھی. اردو کے شعراء کو تو چھوڑ دیجئے. اقبال 3 شعر دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سنواریں. شاہد اول شعور خویشتن، سب سے پہلا گواہی یہ ہے کہ تم اپنے ضمیر کو خود دیکھو. کیسے؟ خویش را دیدن با نور خویشتن. سب سے پہلے تم اپنا محاسبہ کرو اپنے وجدان سے. شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن با نور خویشتن. شاہد ثانی اور دوسرا گواہی شعور دیگری، خویش را دیدن با نور دیگری. دوسرے مرکز پر تم اپنے آپ کے، اپنے وجدان کو دوسروں کی نظر سے دیکھو کہ وہ تمہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. شاہد ثالث اور تیسرا شعور ذات حق، خویش را دیدن با نور ذات حق. اور تیسری چیز یہ ہے، تم اپنے ضمیر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے فرمان اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھو. تو جب تم اپنے ضمیر کو اپنے طریقے سے، دوسروں کے طریقے سے، کتاب الہی کے نور سے دیکھو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کس منزل پر ہو. کمال کے شعر. یہ 3 شعروں پر کام ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے، یہ نوجوانوں کو جو ہم نے جمع کیا ہے اس وجہ سے کہ اقبال نے اپنے خطبات کے مقدمے میں لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب مامون رشید کے دور میں لکھی جاتی، یعنی خطبات 7 خطبے ہیں، کاش کہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہو، کاش کبھی میں ہر ایک خطبہ پر ایک تفصیلی بات کروں. اقبال لکھتے ہیں کہ یہ 7 خطبے جو میں نے لکھے ہیں اگر مامون کے زمانے میں لکھتا تو یہ دنیا میں غلغلہ مچا دیا جاتا. اقبال یہ کہتے ہیں میں اس کو لکھ رہا اس وجہ سے ہوں کہ یہ آئندہ زمانے کے لیے اسلام کے تھاٹس اور خیالات کے لیے مقدمے کا کام کرے گی. آپ یقین مانیے میں 30 سال سے ان تمام خطبات کا میں مطالعہ کر رہا ہوں. اس میں وہ چیزیں ہیں جو آپ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اقبال نے کس طریقے سے یہ چیزیں کی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خودی پر جو ہمارے کونسل جنرل صاحب نے، جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خودی پر ذرا بات چیت بھی ہو، اس وجہ سے کہ دیکھیے خودی جو ہے اس میں خشک مضمون ہے، لیکن خودی کو جس طریقے سے، خودی کا مسئلہ جو ہے اقبال سے شروع نہیں ہوا، اقبال سے پہلے بہت کچھ ہوا. ویسٹرن میں بھی ہے، اس کو ایگو بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہوئے ہیں. خودی وہ چیز ہے، ہر شے میں خودی موجود ہے. اقبال کا مصرع ہے، پیکر ہستی ز آثار خودیس. ہر چیز جو ہستی میں موجود ہے، جمادات ہو کے، نباتات ہو کے، حیوانات ہو، خودی رکھتی ہے. پتھر میں جو وزن ہے وہ اس کی خودی ہے. جھاڑ کاٹتے ہوئے جو آپ کو ریزسٹنس ملتا ہے، جو مزاحمت ملتی ہے، وہ جھاڑ کی خودی ہے. اسی طریقے سے خودی بدلتی نہیں زمانے سے. جو پاسٹ میں تھی، جو پریزنٹ میں ہے، جو فیوچر میں رہے گی، ماضی ہو کہ مستقبل یا حال، اس میں خودی نہیں بدلتی. میرا چہرہ بدل سکتا ہے اپنی عمر کے لحاظ سے، کل کچھ میں تھا، آئندہ کچھ رہوں گا، اب میں کچھ ہوں، لیکن میری جو خودی ہے اس میں نمو ہو سکتی ہے، اس میں ارتقاء ہو سکتا ہے، اس میں بربادی ہو سکتی ہے. تو اقبال یہی بتاتے ہیں کہ حاصل میں وا نمودن خویش را خوئے خودیس.
خفت در ہر ذرے نیروئے خودش، ہر ذرے کے اندر خودی کا جذبہ ہے۔ تو خودی کی تربیت کا سب سے پہلا مسئلہ اطاعت ہے۔ ذالک الکتاب، قرآن مجید کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت رکھتی ہے جو غیب میں ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تیرا غیب میں ایمان نہیں تو یہ کتاب تیرے لیے ہدایت کی باعث نہیں ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں چون و چرا اطاعت کرنا اسلام کے معنی ہیں احکام شرع کی بلا چون و چرا اطاعت کرنا۔ جب انسان احکام شرع کی اطاعت کرتا ہے تو اس میں اختیار کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شود ارجب پیدا اختیار۔ میں نے ہمارے نعمان بخاری صاحب سے کہا تھا جب 5 منٹ 6 منٹ رہ جائیں تو مجھے جو ہے آپ کی اطلاع دے دیں، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 8 ہے یا 5 ہے۔ ٹھیک ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو دلچسپ باتیں ہیں، یہ تو لذیذ بود حکایت دراستر گفتم۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کروں، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نوجوان بھی، مجھے معلوم ہے کہ اقبالیات کا میں 15 یا 16 سال کی عمر تھی، مجھے ایک جملے نے آج مجھے اس درجے پر آپ کے حقیق اس طالب علم تک پہنچایا۔ تو میرا مقصد تو یہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے کہ کائنات کی جو چیز بھی ہے وہ معزز ہے صرف اطاعت کی وجہ سے۔ جب ہوا پھول میں بند ہو جاتی ہے تو ہوا خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اطاعت کے ذریعے آپ کے جو ہے اپنے آپ کو، نماز کی جو شرطیں ہیں صبح اٹھنے کی، اس سے انسان کی نمو سازی ہوتی ہے۔ اقبال کا جو خطبہ چہرم ہے، خودی کا کامل ایک پراسپیکٹ ہے۔ اس خطبہ چہرم میں اقبال بتاتے ہیں کہ خودی کی اہمیت، خودی کی افادیت، خودی کی آزادی، خودی کا روح سے تعلق، خودی کا ارتقاء، اور خودی کن چیزوں سے بڑھتی ہے اور کن چیزوں سے گھٹتی ہے۔ اقبال نے اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو خودی کو بڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، ایک وہ جو خودی کو برباد اور وہ کرتے ہیں۔ تو اقبال جو ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں بتاتا کہ اقبال نے فرد اور قوم کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، دیکھیے فرد می گرد ز ملت احترام، ہم کو چاہیے کہ ایک چیز ہے قطرہ، ایک چیز ہے سمندر۔ جب قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے تو اس کی طاقت موج بن جاتی ہے، اس کی طاقت طوفان بن جاتی ہے۔ جب ایک فرد ملت میں بن جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ فرد می گرد ز ملت احترام، فرد جو ہے شخص سے انفرادی ملت سے احترام حاصل کرتا ہے، اور ملت کیا کرتی ہے؟ ملت از افراد می باید نظام، اور ملت جو ہے بغیر افراد کے نظام بنا نہیں سکتی۔ فرد تا اندر جماعت گم شود، جب فرد جماعت کے اندر گم ہو جاتا ہے، قطرہ وسط طلب خلزم شود، تو خطرہ جو ہے سمندر کے اندر بن کر سمندر بن جاتا ہے۔ فرد تنہا از مقاصد غافلس، قوتش آشفتگیرہ مائلس، اگر آپ اکیلے انفرادیت کریں گے، آپ کے پاس اخوت نہیں رہے گی، اتحاد نہیں رہے گا، تو وہ آپ کے لیے کوئی پاور نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا آج تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے، اس وجہ سے کہ تفرقے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اقبال اسی چیز کو فرد اور ملت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 1938 میں 1 جنوری کو اقبال نے BBC برٹش براڈ کاسٹنگ سے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام آپ سنیے اور آپ بتائیے کیا یہ پیغام 13 نومبر 2015 کا نہیں ہے؟ اقبال کہتے ہیں 1 جنوری کو ہم نے بڑی کوشش کی کہ BBC کے آرکیو سے علامہ کی اقبال کی آواز کو پیدا کیا جائے۔ رضا علی عابدی نے تمام چیزیں کھوج ماری، ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئی۔ کاش کہ آپ لوگ کوئی پیدا کریں۔ وہی ایک چیز ہے جو مستند ہے کہ اقبال نے ریڈیو سے 1 جنوری 1938 کو جو تقریر کی تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی اور اقبال کو لے گیا تھا وہاں پر۔ اقبال کہتے ہیں، سنیے ایک ایک لفظ۔ انسان، برٹش براڈ کاسٹ سے برٹش کے خلاف اقبال بات کر رہے ہیں۔ انسان اگرچہ اسرار فطرت کی نقاب کشائی اور تسخیر فطرت میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس نے تمام ترقی کے باوجود اس زمانے میں ملوکیت کے جبر و استبداد نے جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فصاحیت اور نہ جانے کیا کیا نقاب اوڑھے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں دنیا میں قدر حریت اور شرف انسانیت کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریخ سے تاریخ صفحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جن نام نہاد مدبروں کو انسانوں کی قیادت اور حکومت سپرد کر دی گئی ہے، وہ خونریزی، صفاقی اور زیر دست آزاری کے دیو ثابت ہوئے۔ جن حاکموں کا فرض یہ تھا
کہ اخلاق انسانی کی نوامی سے عالیہ کی حفاظت کریں، انسانوں کو ظلم سے روکیں اور انسانیت کی ذہنی و عملی سطح کو بلند کریں۔ انہوں نے ملوکیت اور استعمار کے جوش میں لاکھوں کروڑوں مسلم بندگان خدا کو ہلاک و پامال کر ڈالا، صرف اس لیے کہ ان کے اپنے مخصوص گروہ کی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان بہم پہنچے۔ انہوں نے کمزور قوتوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ان کے اخلاق، ان کے مذاہب، ان کی معاشرتی روایات، ان کے آداب و اموال پر دست تطاول دراز کیا، پھر ان میں تفرقہ ڈال کر ان بدبختوں کو خون ریزی اور برادر کشی میں مصروف کر دیا تاکہ وہ غلامی کی افیون سے مدہوش وہ غافل رہیں اور استعمار کی جونک چپ چاپ ان کا لہو پیتے رہے۔ اس جبر و ظلم، اس استحصال، اس استبداد، اس صفاقی و غارت گری کا سبب سامراجیت، استعماریت ہے جو اشتراکیت، قوم پرستی اور جمہوریت وغیرہ کے نقاب اوڑھ لیتی ہے۔ چنانچہ میں کہتا ہوں جب تک اس نام نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی، اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہ جائے، جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائے، اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا۔ یہ ہے اقبال کا پیغام 80 سال کے پہلے۔ کیا آج کی دنیا کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ پیغام آج نہیں ہے؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اقبال نے کیا کہا؟ تو مسئلہ یہی ہے، بس مسئلہ یہی ہے دوستو۔ یہ تو فنکشن جو کیے جاتے ہیں یہ تو بارود میں ایک چنگاری لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ بارود کی ڈھیر کو آتش نمرود کی ضرورت نہیں ہوتی، بارود کے ڈھیر کو ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر آج جمع ہوئے یہ گفتگو کرنے کے لیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کس حد تک اپنے مضمون کو سمیٹ سکا ہوں، اس وجہ سے کہ اقبالیات بہت معنویت رکھتی ہے، اور اقبالیات، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے ہم کو آج 21ویں صدی میں عصرہا در اوراق خراں پیچ دس، یعنی زمانے قیامت تک قرآن کی آیتوں میں پوری طریقے سے نظر آئیں گے۔ کام یہ ہے کہ تمہیں قرآن مجید پر رجوع کر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ 1400 برس کی کتاب نہیں، بلکہ یہ آئندہ آنے والے قیامت تک کے تمام دستاویز کی ایک ایسی محکم کتاب ہے جس کی روشنی میں ہم انسانیت کو، اخوت کو، انسان کی خلافت کو زمین پر ثابت کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت۔ شکریہ۔ بہت 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 شکریہ ڈاکٹر تقی آبدی صاحب، اپنا کی نوٹ ایڈریس ہمارے سامنے رکھا انہوں نے۔ اگین بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا۔ ایک کمٹمنٹ میں خیال ہم چلتے چلتے لیتے چلیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جو 7 لیکچرز اقبال کے ہیں ریکنسٹرکشن کے نام سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پڑھائیں کسی وقت بیٹھ کے۔ تو اس بات کی کیا کمٹمنٹ لے لی جائے ان سے، آج ان سے کہا جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ ڈاکٹر صاحب ہم حاضر ہیں، آپ پڑھانے والے بنیں؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اناؤنس کرتے ہیں اس چیز کو کہ جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس لیکچرز کا آغاز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، ویری گڈ۔ ایک کمٹمنٹ مل گئی ہمیں یہاں سے۔ اور یہ کمٹمنٹ کس طرح ملتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بہت عرصے سے ہمیں فالو کر رہے ہیں IAS کو، انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کو، کہ یہ جو 2 ایونٹ ہوتے ہیں یہ ہمارا مقصود بالکل نہیں ہوتا۔ کسی بھی جگہ کے اوپر پاکستان کے اندر یوم اقبال سیلیبریٹ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز کالج کے اندر ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی انوائٹ بھی کرتا ہے کہ آپ پلیز آ کے ہم کالج یونیورسٹی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ایونٹ ہو تو آپ آ کے ہماری ہیلپ آؤٹ کریں اس میں، تو ہم ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ 9 نومبر کا ایونٹ کرنا ہے یا اقبال ڈے کا 21 اپریل کا ایونٹ کرنا ہے تو وی آر ناٹ اویلیبل، وی کین ناٹ آفر یو اینی سپورٹ۔ اگر آپ نے اس کو سال میں 2 بار منانے کی چیز بنانا ہے تو ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو لے کے چلیں، سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ گرم ہو لگتا ہے، یہ ریفریشمنٹ کیا سا آ رہا ہے مجھے لگتا ہے، ادھر ریفریشمنٹ گرم ہو رہی ہے، ادھر بچے گرم ہو رہے ہیں، وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں ہمیں باہر سے بھی ماشاءاللہ۔ تو جی ہم منتھلی اسٹڈی سرکلز کر رہے ہیں آلریڈی، آپ لوگ سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے اس چیز کے اندر کہ جو ہمارے منتھلی اسٹڈی سرکلز ہیں بانگے درا، ہم پچھلے تقریباً کوئی اس وقت 9 ماہ سے پڑھ رہے ہیں، اور مسیساگا کے اندر ہم کر رہے ہیں اسٹڈی سرکلز اپنے۔ اس کے بارے میں مزید آپ کو تفصیل بتائی جائے گی انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا۔ بہت کچھ شیئر کرنے کو ہے آپ کے ساتھ، آج آپ ہاتھ لگے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت کچھ شیئر کیا جائے گا۔
خودی کا سر نہا سنی ہوئی ہے ہم سب نے. اس کے لیے میں کسی کو بلاؤں گا نہیں پڑھنے کے لیے. کیا آپ بہتر نہ ہو کہ ہم سب مل کے خود پڑھیں اس کو؟ پڑھا جائے گا. کس کس کو آتی ہے؟ مجھے پتہ لگا کہ کتنے لوگ ساتھ شامل ہوں گے اس چیز کے اندر. پوری نہیں آتی لیکن آتی. چلیں جی. اچھا میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ہم نے یہ ایپ بنایا ہے ایک جو فوراً میرے ہاتھ میں آ گیا. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فونز موجود ہیں گوگل سیمسنگ وغیرہ کے تو اقبال ڈی مسٹیفائڈ کے نام سے اگر آپ سرچ کریں تو ہم نے آپ کے ہاتھوں میں. اب کہا جاتا ہے کہ ماڈرن جو بیسیکلی سائنسز ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ فون از بیسیکلی ناٹ این اکوپمنٹ, اٹس ناٹ بیسیکلی اے ڈیوائس اینی مور, اٹس اے پارٹ آف یور باڈی. کیونکہ اس بات کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے کہ اگر فون کو آپ سے ہٹا دیا جائے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. میرا بھی ہو جاتا ہے ویسے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ اقبال کو آپ کا حصہ بنانے کے لیے آپ کا جو ایک باڈی کا آرگن ہے فون, اس کے اوپر اقبال آپ کو دے دیا جائے تاکہ اسی بہانے سے ہی آپ اقبال کو پڑھنے کی. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اسپیشلی ایک اور بات, ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے کے آخر میں اختتام کے اوپر اقبال کی ایک ریڈیو اسپیچ کا ذکر کیا اور انہوں نے پوری پڑھ کے بھی سنائی. یہ تقریر اثر میں انگریزی میں ہے. تو جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں, جو یوتھ بیٹھے ہیں, جو سمجھتے ہوں کہ اتنی مشکل باتیں اقبال نے اردو میں کر دی ہیں, تو یہ ساری باتیں انگریزی کے اندر بیسیکلی ہوئی ہیں. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے iqbal.com.pk, اگر آپ چاہیں تو ہمارا اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت کمال کی چیزیں ہیں اور شائع آؤٹ نہ کریں. اقبال کا کلام اردو کے اندر بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. اقبال نے ہر کسی کو, ہم سب کو ٹارگٹ آنے والی صدیوں تک کیا ہوا ہے. کوئی ہم میں سے سمجھتا ہے اگر ہم کہیں کہ یو نو وٹ وی کین اسکیپ فرام اقبال, ہم سمجھنے کے قابل نہیں ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں. اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر, جو ہمارا سوسائٹی کا پیج ہے علامہ اقبال کے اوپر فیس بک کا, اس کے اوپر 6.5 ملین لوگ ماشاء اللہ ہمیں فالو کر رہے ہیں. اٹس ون آف دی بگیسٹ پیج ان پاکستان. تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں, تو ایسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام ہو رہا ہے اور آپ لوگ سب جو شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں, ہمیں میسیج دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے. آتے ہیں خودی کا سر نہا, خودی کا سر نہا, خودی ہے تیغ فساں. پورا پڑھے نا ساتھ میرے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. یہ وہ نغمہ نہیں ہے کہ جو ہم کہیں گے سردی بہت ہو گئی تو اس کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے. آج میں خیال ہے اس ون آف دی کولڈسٹ ڈے آف دی سیزن, رائٹ. ابھی ہم سردی کو اچیو کر گئے, آج ہم مائنس میں گھس گئے ہیں, رائٹ. تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سب 400 لوگ جا کے 500 لوگ بیٹھ گئے یہاں پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں مدعو کروں گا ہمارے نیکسٹ اسپیکر, ہمارے بزرگ, ہاں پوری ہماری جو کمیونٹی یہاں پہ ان سب سے واقف ہے, جناب افتخار حیدر صاحب کو, کہ وہ آئیں. جب ان سے میری بات ہوئی کہ آپ کا موضوع کیا ہوگا, ایکچولی مجھ سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سختی بہت کرتے ہیں, ہر چیز پوچھتے ہیں, کتنے منٹ بات کریں گے, کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, مجبوری ہے اب ہماری, کیا کریں. تو افتخار حیدر صاحب سے جب پوچھا کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جی بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. اور کہتے ہیں کہ جی مجھے کہیے گا کہ میں کی ناٹ نہیں لاک ناٹ اسپیک کروں گا. تو ہمارے لاک ناٹ اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں.